بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ ہمارا مضمون ہے اردو پری نحو کے لیے اور ہمارا آج کا عنوان ہے غزل۔ عزیز طلباء، آج ہم میر تقی میر کی غزل کی تشریح کریں گے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو میر تقی میر کی غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کروا چکی ہوں۔ آج ہم باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ چلیں عزیز طلبہ پھر تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بار بار مسلسل، کئی بار یعنی بغیر گنے۔ در دروازہ یا چوکھٹ، حالت کیفیت، اضطراب بے قراری بے چینی۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ بے چینی اور بے قراری کی حالت میں محبوب کے دروازے کا بار بار چکر لگا رہا ہوں۔ عزیز طلباء، تشریح سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ شعر جو ہے وہ عشق مجازی کا ہے۔ شاعر کے لیے وہ دن عید کے منظر سے کم نہیں ہوتا جب محبوب سے ملاقات ہو جائے، جب اس کو محبوب نظر آ جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ اسے اپنی بزم میں بلائے، لیکن یہاں شاعر ہر طرح سے ناکام و مایوس پھر رہا ہے۔ نہ تو اسے محبوب کا وصل نصیب ہے، نہ سرِ راہ ملاقات کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے شوق کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے، اس سے ملنے کے لیے محبوب کی گلی کے بار بار چکر لگا رہا ہے، بار بار کاٹ رہا ہے، لیکن بار بار اس کے در پر جا رہا ہے، مگر اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اسے ابھی تک محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوا، اس کی ملاقات ابھی تک محبوب سے نہیں ہوئی۔ جب کبھی دیکھوں تیرے حسن کی لپیٹ میں ہے، جسے بھی دیکھوں تیرے حسن کی لپیٹ میں ہے، کہ جیسے سارا جہاں تیری راہ گزر میں ہے۔ چنانچہ میر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے بار بار اس کے دروازے پر جاتا ہوں، لیکن میری دلی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے در تک، اس کے چوکھٹ تک رسائی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے، لیکن اس کی محفل تک پہنچنا اور دیدار ہونا اس کا ناممکن ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد بھی اس اپنے عشق و جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے در کا بار بار طواف کرنے پر مجبور ہوں۔ اب حالت بڑی مضطرب و بے قرار ہے۔ بقول مظہر نیازی، تو اگر ہم کلام ہو جائے، تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے۔ دراصل جب کوئی شخص خون کی خاطر کسی کے دروازے پر فقیرانہ چکر لگائے اور اسے قطعی طور پر ناکامی کا سامنا ہو تو اس کی حالت یقیناً قابل ترس ہو۔ کہتے نہیں ہیں کہ عاشق کے لیے اس کے محبوب کا دیدار، اس کا وصل، اس کی ملاقات جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ یہی حالت میر تقی میر کی ہے۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بولا، بات کرنے کی کوشش کی، خانہ خراب، اجڑا ہوا، برباد، آوارہ، خانہ گھر، مکان۔ میں نے جب محبوب کے دروازے پر صدا دی تو محبوب بولا کہ یہ تو اسی آوارہ حال بھکاری کی آواز ہے۔ یہ شعر جو ہے اس میں محبوب کی
بے رخی کو میر تقی میر بیان کر رہے ہیں۔ میر تقی میر کا محبوب جو ہے وہ انتہائی شفاق اور سنگ دل رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ جو شعر ہے یہ مکمل طور پر عشق مجازی پر ہے۔ میر تقی میر نے تشریح طلب شعر میں محبوب کے اس رویے کی نشاندہی کی ہے جس میں بے رخی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری محبت کا جواب محبت سے دے، لیکن میر تقی میر جو ہیں وہ اس معاملے میں کافی بدقسمت معلوم ہوتے ہیں کہ ان کا محبوب جو ہے ان کے ساتھ بے رخی اور تلخ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ شاعر کا دل بے شمار تمناؤں کا مسکن ہے اور ان کی تکمیل کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ان آرزوؤں میں سے ایک یہ کہ محبوب تک پہنچنا ہے تاکہ اس سے ملاقات ہو سکے۔ جب دروازے پر صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے؟ تو محبوب اندر سے لاپرواہی سے جواب دیتا ہے اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ آواز اسی بدحال کی سی ہے۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کے رویے سے مجھے شدید صدمہ ہوا، جس کی خاطر میں نے بے پناہ دکھ اور مصیبتیں برداشت کی، وہی آج مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے کہ میری آواز کو بھی نہیں پہچان رہا۔ گویا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک مدت کے بعد ملا تو میرا نام تلک پوچھ لیا، جس نے بچھڑتے وقت کہا تھا کہ تم یاد بہت آؤ گے۔ صفاقی کی انتہا ہے کہ محبوب جو ہے وہ عاشق کا نام تلک بھول گیا ہے، جس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ محبوب میری آواز سن کر بھی کہتا ہے کہ یہ آواز میرے خانہ خراب عاشق یعنی میر جیسی ہے، یعنی بے یقینی کا مظاہرہ کیا ہے، یقین سے نہیں کہا کہ واقعی میر کی آواز ہے۔ محبوب کا یہ بے رخی کا رویہ میرے لیے شدید دکھ اور صدمہ پہنچانے کا باعث ہے۔ وہ آج میرا نام مٹانے پہ تلا ہے، جو شخص کے جواں میری دعاؤں سے ہوا تھا۔ شعر نمبر 6۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ آتش غم دکھوں کی آگ، دل بھنانے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ دل کا جلنا، دل کا کڑنا ہے۔ کباب، گھی میں تلی ہوئی قیمے کی ٹکیاں مراد جلا ہوا، شدید جلا ہوا۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ غم کی شدت سے دل بھنے ہوئے کباب کی سی بو دے رہا ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ شعر بھی جو ہے وہ عشق مجازی پر مشتمل ہے، جس میں میر تقی میر جو ہیں وہ اپنے محبوب کی بے رخی کی وجہ سے شدید صدمے کا شکار ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ محبوب کی بے رخی سے، سخت دلی سے اور سخت رویے سے جو ہے وہ شدید صدمے کا شکار ہوا ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے غم و آلام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا بلکہ نہایت کٹھن یعنی مشکل اور پرخطر ہوتا ہے۔ اس میں عاشق کو طرح طرح کی اذیتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے پالا پڑتا ہے۔ بقول میر درد، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ پست ہمت لوگوں کے لیے محبت کی منزلیں طے کرنا مشکل ہے۔ وہ اس راہ میں پیش آنے والے حالات کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ آغاز میں ہی حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ میر کے نزدیک یہ خارداری ہے جہاں مسلسل
محرومیاں ہیں اور یہ محرومیاں غم کی آگ کو مسلسل جلائے رکھتی ہیں۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرا دل محبوب کی جدائی، زمانے اور دشمنوں کے ظلم و ستم سے مسلسل دکھوں اور غموں میں جلتا رہا ہے، غموں کی آگ میں جھلستا رہا ہے۔ گویا محبوب کی جدائی کی وجہ سے میرے دکھوں اور غموں میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ ان میں دن بدن مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلن اور تپش کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح میرے غم اور دکھوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہ مسلسل پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرا دل گویا کباب ہے جو انگاروں پر بھن رہا ہے۔ اب تو دل کی کیفیت دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے جلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جلنے کی بو جو ہے وہ ہر طرف پھیل گئی ہے، یکسو پھیل گئی ہے، چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ دراصل غموں اور دکھوں سے میر کا دل جل کر رہ گیا ہے، جیسے کباب کو آگ جلا دیتی ہے۔ شعر نمبر 7۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ نیم باز ہوتا ہے آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، مستی، نشہ، خمار۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں میں سارا نشہ شراب جیسا ہے۔ عزیز طلباء، یہ شعر عشق مجازی پر مشتمل ہے۔ عشق مجازی انسان سے انسان کا کیے جانے والا عشق کہلاتا ہے۔ تشریح طلب شعر غزل کا مقطع ہے۔ مقطع سے مراد آخری شعر، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ شاعر کو محبوب کے حسن و جمال کا ہر انداز متاثر کیے ہوئے ہے۔ محبوب کی آدھی کھلی ہوئی آنکھیں اپنے اندر اس قدر جادو اثر رکھتی ہیں جیسے شراب خانہ کی مستی پوری محفل پر خمار طاری کر دیتی ہے، پوری محفل کو جو ہے وہ نشے میں ڈبو دیتی ہے۔ میر تقی میر نے محبوب کی نگاہ کی اثر آفرینی کو مبالغے کے ساتھ پیش کیا۔ مبالغہ ہوتا ہے کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ شاعری میں یعنی اشعار میں خوبصورتی لانے کے لیے اسی لیے استعارات کا، تشبیہ کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی کیفیت کو بڑھا چڑھا کر رنگینی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جا سکے۔ کہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر محبوب کی بے وفائیوں کے باوجود یہاں نالہ نظر نہیں آتا۔ نالہ کا مطلب ہوتا ہے ناراض، وہ ناراض نہیں ہے، دکھی نہیں ہے، بلکہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہے، فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ محبوب کی نیم باز آنکھیں بھی کیا خوب ہیں، جن کا جادو انہیں مسحور بنائے رکھتا ہے۔ مسحور کا مطلب ہوتا ہے اپنے اثر میں رکھنا، اپنے سحر میں رکھنا۔ محبوب کی ہر ادا دل فریب ہے، اور یہ بھی اس نگاہ ناز کا عطا کردہ کمال ہے کہ آنکھیں ابھی اس نے مکمل طور پر کھولی بھی نہیں ہیں، تو ادھ کھلی آنکھوں میں ہی اسے بہت سا نشہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر وہ پوری آنکھوں کے ساتھ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھے گا تو پھر وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی۔ اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو تشریح سمجھنے میں کوئی دشواری ہے تو کائنڈلی مہربانی کر کے آپ مجھ سے اسکول کے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، ان اشعار کی تشریح کو آپ اپنی
کاپی پر تحریر کیجیے گا اور انہیں اچھے سے یاد کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گلفشا نالج ہب، لائک، کمنٹ، شیئر۔